بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروع تتعلق بسجود السہو۔ فرع کی جمع فروع، فرع کے معنی شاخ کے ہیں، تو فروع اس کی جمع شاخیں۔ تو جو ذیلی مسائل ہوتے ہیں ان کو فرع اور ان کی جمع فروع، یعنی ذیلی مسائل کو فروع کہتے ہیں۔ فروع تتعلق بسجود السہو، تعلق یتعلق معنی متعلق ہونا، یعنی ایسے مسائل جن کا تعلق ہے سجدہ سہو کے ساتھ، بسجود السہو یعنی سجدہ سہو کے ساتھ جن مسائل کا تعلق ہے، تو ایسے ہی کچھ مسائل یہاں دیے گئے ہیں۔ یجب سجود السہو بسہو الامام علی الامام والمقتدی۔ یجب واجب ہوتا ہے، سجود السہو سجدہ سہو، بسہو الامام امام کی غلطی کی بنیاد پر، یعنی امام کے سہو بھول کی بنیاد پر، علی الامام والمقتدی امام پر بھی مقتدی پر بھی، یعنی نماز پڑھنے کے دوران امام سے کوئی بھول چوک ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو یہ سجدہ سہو امام پر بھی واجب ہوتا ہے، یہ مقتدی پر بھی واجب ہوتا ہے۔ ولا یجب سجود السہو اذا سہا المقتدی، اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے اذا سہا المقتدی جب مقتدی کوئی چیز بھول جائے، حال اقتدائہ بالامام جب کہ وہ امام کی اقتداء میں ہے، یعنی امام کی اقتداء میں ہوتے ہوئے اگر مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس بنیاد پر نہ تو خود مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہوگا اور نہ ہی امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ البتہ اگر مقتدی سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو پھر اس صورت میں مقتدی کو جب امام سلام پھیرے اس کو کھڑا ہونا ہے اور وہ رکعت اس کو پوری کرنی ہے، اس لیے کہ کسی رکعت کا کوئی رکن چھوٹ جائے تو وہ رکعت نئے سرے سے پڑھنی ہے۔ وَيَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ عَلَى الْمُقْتَدِي، اور واجب ہوتا ہے سجدہ سہو علی المقتدی مقتدی پر، اذا سہا جب وہ سہو کرے، یعنی جب اس سے چوک ہو جائے، حال اکمال صلاتہ جب کہ وہ نماز پوری کر رہا تھا، بعد تسلیمت الامام امام کے سلام پھیرنے کے بعد، یعنی امام کے ساتھ رہتے ہوئے، امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مقتدی سے اگر کوئی سہو ہو جائے تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن اگر اس کی کچھ نماز باقی ہے، کیونکہ امام سلام پھیرے گا مقتدی کھڑا ہو جائے گا، تو جب مقتدی کھڑا ہو جائے گا بقیہ نماز پوری کرے گا، اس دوران اگر مقتدی سے کوئی سہو ہو گیا تو اس سہو پر اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ اذا وجب سجود السہو علی الامام جب سجدہ سہو واجب ہو گیا علی الامام امام پر، وسجد اور اس نے سجدہ کیا، وجب علی المقتدی تو واجب ہے مقتدی پر، ان یتابع امامہ کہ وہ اپنے امام کی متابعت کرے، فی سجود السہو سجدہ سہو میں، یعنی جب امام سے سہو ہو گیا اور اس نے سجدہ کیا تو مقتدی پر امام کی متابعت سجدہ سہو میں واجب ہے، یعنی ایسا نہیں کہ امام ہی صرف سجدہ سہو کرے گا اور مقتدی انتظار کرتا رہے گا، بلکہ جب امام نے سجدہ سہو کیا تو مقتدی کو اس کی متابعت کرنی ہے۔ الذی وجب علیہ سجود السہو جس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، چاہے امام ہو چاہے تنہا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، یعنی جو واجبات ہیں جو ہم نے اسباب پڑھے جن کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی چیز پائی گئی تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو جس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا،
फ़क़द असीमा इज़ा तरकहा आमिदन, असीमा यअसमु इस्मन फ़हुवा आसिमुन। तो असीमा माने गुनहगार होना, तो वह गुनहगार हो जाएगा इज़ा तरकहा आमिदन, जब उसको अमदन छोड़ दे। यानी अगर भूल गया तो वक्त के अंदर अंदर उसको नमाज बाद में दोहरानी है, लेकिन अगर उसने अमदन छोड़ दिया तब भी सूरत हाल यही है कि एक तो गुनाहगार हुआ, व वजब अलैहि इआदतुस्सलाह, और उस पर नमाज को लौटाना वाजिब है। अल्लज़ी तरक अक्सर मिन वाजिबिन, तो अब जो ये सजदे सहव है, अगर किसी से कई वाजिबात छूट गए तो क्या अलग अलग सजदे सहव है या एक ही सजदे सहव है? तो उसका जवाब इसमें है अल्लज़ी तरक अक्सर मिन वाजिबिन, जिसने एक से ज़ायद वाजिब छोड़ दिए, यानी जिससे एक से ज़ायद वाजिब छूट गए, साहियन भूले से, तकफ़ी लहू सजदतानी लिस्सहव, तो उसके लिए काफ़ी हैं सहव के दो सजदे, यानी सजदे सहव उसके लिए काफ़ी हैं। जो सजदे सहव दो सजदे अदा किए जाते हैं वो दो सजदे काफ़ी हैं, उसके लिए 4 सजदे 8 सजदे ये सब नहीं है, बल्कि वही सहव के दो सजदे हैं। इसी तरह एक मसला है अल्लज़ी तरकल कुऊदल अव्वल, जिसने छोड़ दिया कादे ऊला, मिनल फ़र्ज़, फ़र्ज़ में से, साहियन भूले से, यानी 4 रकात वाली नमाज में जो पहला कादा होता है उसको कादे ऊला कहते हैं, तो कादे ऊला वाजिब है। अब अगर किसी ने पहला कादा छोड़ दिया यानी उससे छूट गया, सहवन आद इलल कुऊदी, तो वो वापस लौटेगा कुऊद की तरफ, यानी बैठने की तरफ वापस लौटेगा, मालम यस्तवी काइमन, जब तक वो बराबर खड़ा न हुआ हो। तो जब तक वो बराबर खड़ा न हुआ हो वो वापस बैठने की तरफ लौटेगा। सुम्मा इन काना अकरब इलल क़ियाम, फिर इस सूरत में अगर वो क़ियाम की तरफ ज़्यादा करीब था, क़ियाम के ज़्यादा करीब था, सजद लिस्सहवी, तो आखिर में सजदे सहव करेगा। व इन काना अकरब इलल कुऊद, और अगर बैठने ही की तरफ ज़्यादा था, बैठने ही के करीब था, यानी अभी आधे से ज़्यादा यानी पूरा खड़ा नहीं हुआ था या खड़े होने के करीब करीब नहीं था बल्कि बैठने ही के करीब था, फला सुजूद अलैह, तो आखिर में उस पर सजदे सहव नहीं है। ये तो फ़र्ज़ के बारे में हुआ, 4 रकात वाली फ़र्ज़ के बारे में। अल्लज़ी नसियल कुऊदल अव्वल फिन नफली, लेकिन अगर नफल में ये बात पेश आ जाए, अल्लज़ी नसियल कुऊदल अव्वल, जो भूल गया पहला कादा, फिन नफली, नफल में, आद इलल कुऊद, तो हर हाल में कादे की तरफ वापस लौटेगा। व इन काना मुस्तवियन, अगर वो खड़ा ही क्यों ना हो, इसलिए कि नफल में हर 2 रकत पर जो कादा है, तशहुद है, वो फ़र्ज़ है, लिहाजा फ़र्ज़ की तरफ लौटना फ़र्ज़ है। इसीलिए बीच में जुमला मोतरिज़ा है, आद इलल कुऊद, तो वापस बैठ जाएगा। व इन काना मुस्तवियन, अगरचे बराबर खड़ा हुआ हो, व सजद लिस्सहवी, और सजदे सहव आखिर में करेगा। अल्लज़ी नसियल कुऊदल अखीर, जो शख्स भूल गया कादे अखीरा, यानी आखिरी कादा, तो कादे आखिरा अखीरा 4 रकात वाली नमाज में चौथी रकात पर, 3 रकात वाली नमाज में तीसरी रकात पर, और 2 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात ही पर जो कादा होगा उसको कादे अखीरा कहेंगे। जो शख्स कादे अखीरा भूल गया, व कामा, और खड़ा हो गया, यऊद इलल कुऊद, तो वो वापस लौटेगा बैठने की तरफ, यानी तशहुद की हालत की तरफ वो वापस लौटेगा। मालम यसजुद लिर्रकअतिल खामिसा, जब तक कि वो 5वीं रकात का सजदा न करे, यानी अगर 4 रकात वाली नमाज है तो 5वीं रकात का जब तक वो सजदा न करे तब तक हर हाल में वापस लौटेगा।
یعنی اگرچہ اس نے قرات بھی کی ہے، اگرچہ اس نے رکوع بھی کیا ہے، تب بھی وہ واپس لوٹے گا۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور اخیر میں سجدِ سہو کرے گا۔ الَّذِي نَسِيَ الْقُعُودَ الْأَخِيرَ، جو شخص قعدہ اخیرہ بھول گیا، وَقَامَ، اور کھڑا ہو گیا، وَسَجَدَ لِلرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ، اور اس نے 5 رکعت کا سجدہ بھی کیا، یعنی اوپر تھا کہ ابھی سجدہ نہیں کیا ہے تو واپس لوٹے گا اور آخر میں سجدے ساہو کرے گا۔ لیکن اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، صار فرضہ نفلاً، تو اب اس کا جو فرض ہے، یعنی اس کی جو فرض نماز وہ پڑھ رہا تھا، وہ اب نفل میں بدل گئی۔ وَيَنبَغِي لَهُ، اور اس کو چاہیے، أَن يَضُمَّ رَكْعَةً سَادِسَةً، کہ وہ اب اپنی نماز کے ساتھ جوڑ دے 6 رکعت، فی الظہر والعصر والعشاء، تو 4 رکعت والی نمازوں میں اب وہ 6 رکعت جوڑ دے گا، ظہر، عصر اور عشاء میں۔ اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو جو اس نے زائد پڑھی ہے وہ تیسری ہے، تو اب وہ چوتھی ملائے گا۔ وَرَكْعَةً رَابِعَةً فِي الْفَجْرِ، اور تو فجر میں چوتھی رکعت جوڑ دے گا۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور آخر میں سجدِ سہو بھی کرے گا۔ وَيُعِيدُ فَرْضَهُ، اور اپنا فرض بھی لوٹائے گا، یعنی نفل کو مکمل کرنے کے بعد اب فرض کو پھر سے ادا کرنا ہے۔ الَّذِي جَلَسَ فِي الْقُعُودِ الْأَخِيرِ، جو شخص قعدہ اخیر میں بیٹھا، اور یہاں جو بات تھی وہ اس صورت میں ہے کہ بھی قعدہ اخیرہ میں یہ بیٹھا نہیں تھا، اس نے قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا، سیدھے کھڑا ہوا تھا۔ لیکن اگر کسی شخص نے قعدہ اخیرہ کیا ہے، الذی جلس فی القعود الاخیر، جو شخص قعدہ اخیرہ میں بیٹھا، وتشہد، اور اس نے تشہد بھی پڑھا، ثم قام، پھر وہ کھڑا ہو گیا، ظانا منہ القعود الاول، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ قعدہ اولا ہے، یعود، تو وہ واپس لوٹے گا، ویسلم، اور سلام پھیرے گا، ولا یعید التشہد، اور تشہد بھی نہیں دہرائے گا، یعنی اس پر سجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ الذی جلس فی القعود الاخیر، جو شخص قعدہ اخیرہ میں بیٹھ گیا، وتشہد، اس نے تشہد پڑھ لیا، کیونکہ تشہد پر نماز پوری ہو جاتی ہے۔ ثم قام، پھر اس کو اندیشہ ہوا، ظان منہ القعود الاول، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید قعدہ اولا ہے، اور پھر اس کو یاد آیا گویا کہ یعود، تو واپس لوٹے گا، ویسلم، اور سلام پھیرے گا، ولا یعید التشہد، اب اس کو تشہد لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آگے بڑھا پھر اس سے اوپر جو مسئلہ گزرا اس کے ساتھ وہ ملحق ہو جائے گا۔ الذی سلم عامدا، جس نے جان بوجھ کر کے سلام پھیرا، للخروج من الصلاۃ، نماز سے نکلنے کے لیے، لیکن حال یہ تھا، وقد وجب علیہ سجود السہو، حالانکہ اس پر سجدہ سہو واجب تھا، یعنی ایک شخص پر نماز کے دوران سجدہ سہو واجب ہو گیا، کوئی چیز چھوٹ گئی، اور اب اس نے سلام پھیرا عمدن، نماز سے نکلنے کے لیے، یعنی ساری چیزیں پڑھ کر کے سلام پھیرا، سجد للسہو، تو جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے، قبلہ رخ ہی ہے، یا ذکر و اذکار بھی کیے اس نے، تو ذکر و اذکار نماز کے منافی نہیں ہے، یا اس نے قرآن پڑھا، یہ بھی نماز کے منافی نہیں ہے، تو تب تک جب تک وہ ویسے ہی ہے سجدہ سہو کرے گا، پھر سلام پھیرے گا۔ سجد للسہو، تو سجدہ سہو کرے گا، ما لم یعمل عملا، جب تک وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے، ینافی الصلاۃ، جو نماز کے منافی ہے، جو نماز کے ضد ہے، یعنی جو نماز کی حالت کے برخلاف ہے، کالتحول عن القبلہ، جیسے قبلے سے پھر گیا، وہاں سے اٹھ کر کے کسی دوسری جانب چلا گیا، جبکہ جس میں قبلے سے رخ پھیرنا پایا جاتا ہے، والتکلم مثلا، یا جیسے بات کی کسی کے ساتھ، تو یہ چیزیں نماز کے منافی ہیں۔ الذی کان یصلی صلاۃ رباعیۃ،
جو شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، فوہم، اس کو گمان ہوا، انہو قد اکمل صلاتہ، کہ اس نے اپنی نماز پوری کر لی ہے، فسلم، اس نے سلام پھیرا، یعنی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو خیال ہوا کہ اس نے اپنی نماز پوری کر لی ہے، فسلم، اور سلام پھیرا، ثم علم، پھر اس کو معلوم ہوا، انہو صلی رکعتین، کہ اس نے صرف 2 رکعتیں پڑھی ہے، بنا علی صلاتہ، تو وہ اپنی نماز پر بنا کرے گا، یعنی اپنی نماز جو اس نے پڑھ لی ہے اس کے ساتھ 2 رکعت اور جوڑ دے گا، وسجد للسہو، اور سجدہ سہو کرے گا، یعنی سلام پھیرنے کے باوجود، کیونکہ اس نے 4 رکعت کی نماز کی نیت باندھی تھی، لیکن شرط یہ ہے ما لم یعمل عملا ینافی الصلاۃ، جب تک کہ کوئی ایسا عمل جو اس نے اوپر جو مسئلے میں آیا، کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو، تو پھر اس صورت میں وہ اس کے ساتھ 2 رکعت اور جوڑ دے گا، وسجد للسہو، اور سجدہ سہو ادا کرے گا۔ اب یہ جو سجدہ سہو کی کیفیت ہے، سجدہ سہو کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک سجدہ سہو اگر نماز میں کمی ہے تو سلام سے پہلے ہے، اور اگر نماز میں زیادتی ہے تو سلام کے بعد ہے، اور اسی طریقے سے حنابلہ کے ہاں یہ صورتحال ہے کہ احادیث میں سجدہ سہو کی جو کیفیات آئی ہیں ان میں انہی کے مطابق سجدہ سہو کیا جائے گا، اس کے بعد جہاں کمی ہے تو وہاں سلام سے پہلے، جہاں زیادتی ہے وہاں سلام کے بعد، لیکن احناف کے ہاں صورتحال ایک ہی ہے، وہ یہ کہ صرف ایک سلام پھیر کر کے پھر سجدہ سہو کیا جائے گا اور پھر مکمل سلام پھیرا جائے گا۔ کیفیت سجود السہو، سجدہ سہو کی کیفیت، الذی وجب علیہ سجود السہو، جس شخص پر واجب ہو گیا سجدہ سہو، اذا فرغ من التشہد، جب وہ فارغ ہو جائے تشہد سے، فی القعود الاخیر، آخری قعدے میں جب تشہد سے فارغ ہو جائے، سلم عن یمینہ، تو دانی طرف وہ پھیرے گا، تسلیمتاً واحدتاً، ایک سلام، ثم کبر، پھر تکبیر کہے گا، وسجد سجدتین، اور 2 سجدے ادا کرے گا، مثل سجود الصلاۃ، جس طرح نماز میں 2 سجدے ادا کیے جاتے ہیں، ثم یجلس، پھر بیٹھ جائے گا، ویتشہد وجوباً، اور تشہد پڑھے گا، وجوباً، تشہد پڑھنے کا مطلب یہ ہے، تشہد کرنے کا مطلب ہے کہ ایک تو بیٹھے گا، دوسرا التحیات بھی باضابطہ پڑھے گا، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، یعنی درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ، اور اسی طریقے سے اپنے لیے دعا بھی کرے گا، ثم يسلم للخروج من الصلاة، پھر وہ سلام پھیرے گا نماز سے نکلنے کے لیے۔ گویا کہ یہ جو سجدہ سہو کیا گیا یہ سلام سے پہلے ہی پایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے نکلنے کا جو سلام پھیرا گیا وہ سلام اب ادا کیا جا رہا ہے۔ فَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ جازت صلاتہ، اگر اس نے سلام سے پہلے ہی سجدہ سہو کیا، یعنی جو سجدہ سہو کے لیے ایک سلام پھیرا، جس کو کہتے ہیں بعد السلام، کہ ایک سلام پھیرا سجدہ سہو کے لیے اور پھر اس نے سجدہ سہو کیا، تو اگر کسی نے سیدھے سجدہ سہو کیا اس کے بعد سلام پھیرا، یعنی مکمل قبل السلام، فَلَوْ سَجَدَ قبل السلام، اگر کسی نے قبل السلام 2 سجدے کیے، جازت صلاتہ، تو تب بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی سجدے سہو کی کیفیات میں جو اختلاف ہے، ان اختلافات پر
اگر کسی نے عمل کیا اور اس طریقے سے کسی نے سجدہ سہو کیا اس طریقے پر، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ ولیکن یکرہ تنزیہا، لیکن ایسا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس وجہ سے ہے کہ احناف کے ہاں ترجیح ہے بعد السلام، اور دوسروں کے ہاں اس میں اختلاف ہے۔ جب ایک چیز پر ترجیح ہے اور اس پر عمل بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی دوسرے طریقے پر عمل کیا، اس صورت میں ایک طرح کی کراہت آ جاتی ہے، اور اس کراہت کا نام ہے کراہت تنزیہی۔ اور کراہت تنزیہی حلت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، جبکہ کراہت تحریمی حرمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔